إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا اور اس میں انواع و اقسام کی نباتات کو باکثرت پیدا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کی اس مختصر سی نشست میں دعا کی قبولیت کے حوالے سے چند باتیں میں گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے ہمیں ایک بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری شریعت میں دعا کی حیثیت کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے عبادت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے میں پڑھوں گا اور اس کا لفظی ترجمہ کروں گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو عین عبادت قرار دیا ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ایک عبادت ہے، اسی طرح دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو شخص ہم سے دعا نہیں کرتا گویا کہ وہ تکبر کرتا ہے، اور تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ یہ آپ سن لیجیے لفظی ترجمے کے ساتھ۔ وقال، اور فرمایا، ربکم، تمہارے رب نے، ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو، فریاد کو قبول کروں گا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یستکبرون، جو تکبر کرتے ہیں۔ پیچھے ذکر ہوا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور فرمایا جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان عبادتی، میری عبادت سے۔ یہاں پر دعا کو گویا کہ عین عبادت قرار دیا گیا۔ سیدخلون، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم داخلین، ذلیل و خوار ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں باکثرت دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت گناہ گار سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی ہی دعا سنتا ہے، ہماری دعا نہیں سنتا، تو وہ لوگوں سے دعا کرواتے ہیں، خود نہیں کرتے۔ تو لوگوں سے دعا کروانا، اپنے سے نیک سے دعا کروانا، یہ بالکل جائز ہے، اور اس کا جو ہے وہ شرعی نقطۂ نظر سے اس کی وہ دلیل ملتی ہے کہ دعا کروانی چاہیے اور خود بھی کرنی چاہیے۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ دعا قبول ہونے کے لیے شرط ہے کہ آدمی بہت نیک ہو، تہجد گزار ہو، حاجی صاحب ہو، تو پھر ہی دعا قبول ہوگی، اللہ کا ولی ہو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب سوال کریں، آپ سے پوچھیں میرے بندے، انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ ان کو بتا دیجئے میں بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس میں
دعا کے قبول ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آدمی نیک ہے یا گناہ گار ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اس بات کو خاص کر دیا کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں اور میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ تو پھر ان کو کیا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ انہیں کہ وہ میرے احکام کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے وہ اسباب ہمیں اختیار کرنے چاہیے کہ جن سے ہماری دعا شرف قبولیت تک پہنچ جائے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق حلال کی جستجو ہونی چاہیے، کوشش و کاوش ہونی چاہیے، لقمہ حرام سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو بارہا علماء کرام سے سنتے رہے ہیں کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے لباس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے، بڑا گندا حال ہوتا ہے، مٹیوں مٹی ہوتا ہے، الجھے ہوئے اس کے بال ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی کی ندا لگا لگا کے دعا کرتا ہے۔ تو آگے سے یا ربی کہہ رہا ہوتا ہے وہ، تو رب کی آواز آتی ہے اے میرے بندے کہ تو نے جو کھایا وہ حرام، تو نے جو پیا وہ حرام، تو نے جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، تو تیری دعا کیسے قبول ہو؟ تو اس بات سے ہمیں واضح ہوتا ہے، اور یہ گویا کہ حج کا سفر کر کے گیا ہوتا ہے، یہ ایک مثال دے کے سمجھایا کہ دور دراز کا پیدل کے سفر ہوتے تھے پہلے یا جانوروں پر ہوتے تھے، وہ ایک سفر کر کے جا رہا تھا 15,000 کلومیٹر کا، آپ پاکستان سے حساب لگا لیں، اور وہاں جا کے دعا کر رہا ہے۔ اس نے سفر کی تکلیفیں اٹھائیں اور اتنا لمبا سفر کیا، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اس کا کھانا پینا اور پہننا جو ہے وہ حرام تھا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اپنے ذریعہ معاش کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم خود اور اپنے بچوں کو لقمہ حرام تو نہیں کھلا رہے۔ دوسرا اسباب یہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ جب بھی آدمی دعا کرے تو پورے دماغ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ دعا کرے، پورے یقین کے ساتھ دعا کرے کہ جو میں دعا کر رہا ہوں وہ میری ضرور قبول ہوگی۔ اور دعا کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے۔ مختلف کلمات ہیں وہ پڑھے، سورۃ فاتحہ پڑھ لے، سورۃ اخلاص پڑھ لے، اسی طرح سورۃ بقرہ کا آخری جو ہے آمن الرسول سے آخر تک یہ پڑھ لے، سورۃ حشر کی آخری آیات میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یہ پڑھ لے آخر تک۔ اسی طرح الحمدللہ الذی یہاں سے یہ پڑھ لے۔ اسی طرح ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ یہ پڑھ لیں۔ اور بے شمار اس قسم کی آیات مبارکہ جس میں اسم اعظم موجود ہے یہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ اس کے بعد بکثرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اس کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے بعد اپنی مناجات اور حاجات کو اللہ کے آگے پیش کرے، اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، تو وہ دعا جو ہے وہ شرف قبولیت کو پہنچ جاتی ہے۔ اب جب دعا ہماری شرف قبولیت کو پہنچ جائے تو وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یہ بات ہم نے سنی ہے اکثر کہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، اور تقدیر کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے لوہے قلم میں ہمارے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے دنیا بنانے سے پہلے لکھ دیا، اس کو بھی بدل دیتی ہے۔ اس کے تناظر میں بھی میں ایک دو دلائل آپ کو دوں گا کہ وہ دعا جو ہے تقدیر کو کیسے بدل دیتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بھی فیصلہ کر چکے ہیں۔
میں ایک دفعہ ڈاکٹر حماد تقوی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کو سن رہا تھا، تو انہوں نے پہلے سپارے کی آیت ہے مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ، کہ ہم جس آیت کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں، اس کی جگہ دوسری لے آتے ہیں۔ تو تقدیر کے حوالے سے نا، تقدیر کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے اس پہ ایک واقعہ سنایا تھا، تو میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک تو ہے قرآن کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، دوسرے حدیث کے معنی ہیں بات عربی لغت میں، قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس کتاب کے حدیث کے بعد وہ کون سی بات ہوگی جس پہ تم ایمان لاؤ گے۔ لیکن ہماری لغت میں حدیث کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ عربی میں کسی بات کو بھی حدیث کہہ دیتے ہیں۔ تو قرآن اللہ کی کتاب ہو گئی اور حدیث ہمیں سمجھ آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو گیا۔ اور تیسری بات جو ہمارے اندر چلتی چلی آ رہی ہے سینہ بہ سینہ یا نقلی دلائل کے طور پہ، وہ ہیں بنی اسرائیلی روایات۔ ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تم ان کی تصدیق کرو، یعنی کہ نہ تم انہیں سچ جانو اور نہ ان کی تکذیب کرو اور نہ انہیں تم جھوٹا جانو، لیکن ان کے اندر جو نصیحت ہوتی ہے نا اس کو ماخذ کر لو، اس کو لے لو۔ تو ڈاکٹر صاحب جب یہ بات سنا رہے تھے، بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں اور مشہور شخصیت ہے، بڑی علمی شخصیت ہے، تو یہ بات سنا رہے تھے کہ یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں تو اس کی کوئی پڑھی لکھی دلیل نہیں ہے، لیکن اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ سمجھ لیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں بنی اسرائیلی بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوتا رہتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دن تقدیر کے بارے میں پوچھ لیا کہ یا اللہ وہ تقدیر کیا ہے جب آپ نے وہ لکھ دی دنیا بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے اور اس کو رکھ دیا، تو اب ہونا تو وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں، تقدیر کیا، مجھے ذرا تقدیر کے بارے میں سمجھا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہے موسیٰ آپ فلانی جگہ پر جا کے کھڑے ہو جائیں، سمندر پر کوئی یعنی کہ وہ ڈرائی پورٹ ہوگا ظاہر بات ہے، آپ وہاں کھڑے ہو جائیں جا کے بندرگاہ پہ۔ تو وہاں سے 3 جہاز گزرنے ہیں کل، اور ہم نے 3 جہازوں کو ڈبونا ہے، تینوں جہازوں کو ڈبونا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا کے کھڑے ہو گئے کہ 3 جہاز آ جائیں گے اور 3 ڈوبیں گے۔ تو پہلا جہاز جب لنگر انداز ہوا، لوگ اترے چڑھے، تو وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے میپ کے حساب سے، نقشے کے حساب سے ان کو ڈائریکشن دی، جو اس کے ملا تھے، جو ناخدا تھے، ان کو بتایا کہ بھئی آپ نے اس رستے سے نہیں جانا، یہاں پر آگے ایک بھور ہے، اس میں اکثر جہاز ڈوب جایا کرتے ہیں، آپ نے اس سے بچ کے جانا ہے۔ تو وہ کہنے لگے جو اللہ کا حکم ہم نے جانا ادھر سے ہی ہے، کیونکہ وہ بہت لمبا رستہ پڑے گا، ادھر سے ہم نے جانا ہے، شارٹ کٹ ہے۔ وہ جہاز گزرا اور ڈوب گیا۔ پھر دوسرا آیا، لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ بھئی ایک جہاز ابھی ڈوب چکا ہے تو آپ نے ادھر سے نہیں جانا، کہنے لگے جو اللہ کی مرضی ہم نے یہیں سے جانا۔ تو دوسرا جہاز بھی ڈوب گیا۔ پھر تیسرا جہاز لنگر انداز ہوا، ان کو لوگوں نے سمجھایا کہ بھئی آج 2 جہاز ڈوب گئے ہیں تو آپ نے اس بھور والے رستے سے نا بچ کے نکلنا ہے، ادھر سے نہیں جانا، آپ لمبے رستے سے چلے جاؤ، تو ادھر سے نہیں جانا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اللہ خیر کرے گا، ہم نے جانا ادھر سے ہی ہے۔ اور انہوں نے بھی اس بھور کے اندر ڈال دیا اور وہ جہاز پار نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 3 جہاز ڈبونے ہیں اور ڈوبے 2 ہیں، تیسرا نکل گیا۔ تو پھر دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ پوچھیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، مکالمہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ آپ کو تقدیر سمجھ آئی؟ کہنے لگے اللہ سمجھ کے آنی تھی، جو پہلی آئی ہوئی تھی سمجھ وہ بھی چلی گئی، آپ نے تو کہا تھا 3 جہاز ڈبونے ہیں، ڈوبے 2 ہیں، ایک نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تقدیر ہے، یہی تقدیر ہے، ہم نے لکھ کے رکھا ہوا تھا کہ ہم نے 3 جہازوں کو ڈبونا ہے۔ پہلوں نے کہا جو اللہ کا حکم، ہمارا حکم ہی یہی تھا، ہم نے لکھا ہوا تھا ڈبونا ہے، وہ غرق ہو گیا۔ دوسرے نے کہا جو اللہ کی مرضی، وہ بھی غرق ہو گیا۔ دعا جو ہوتی ہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان کرنا، کہ اللہ نے جو فیصلہ لکھا ہے نا
یہ دلیل بھی ہے کہ آپ جو اللہ سے گمان کرو گے نا جیسا اللہ تعالیٰ کو ویسا پاؤ گے. انہوں نے اچھا گمان کیا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑی خیر کرنے والا ہے. تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے گمان خیر کا کریں، وہ ہمیں رحیم اور کریم جانے، تو ہم نے لکھا ہوا بھی مٹا دیا اور ہمیں پار لگا دیا. کیا کوئی ہے ہمیں کوئی پوچھنے والا؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ تقدیر بھی جو ہے نا وہ دعاؤں کے ذریعے بدلی جا سکتی ہے. اور قرآن کی نص سے بھی اس کا جو ہے نا وجود ثابت ہے. آپ دیکھیں یونس علیہ السلام، سیدنا یونس علیہ السلام کا آپ قصہ پڑھیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو واضح نصیحت کی، قوم نہ مانی، وہ قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے. اور صرف خطا اتنی تھی کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، اجازت نہیں ملی تھی جانے کی. قوم سے تنگ آ گئے، سمجھے شاید ایسے ہی جانا اللہ کا عذاب آئے گا. وہ چلے گئے. جو جتنے بڑے اسٹیٹس پہ ہوتا ہے، جتنے بڑے عہدے پہ ہوتا ہے، اس کی چھوٹی سے چھوٹی خطا بھی جو ہے نا اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ان کا اسٹیٹس بہت بڑا تھا. ذرا سی خطا تھی کہ اللہ کی اجازت نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بطن ماہی میں وہاں پر قید کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو ارشاد فرما دیا کہ اگر یونس علیہ السلام اس بطن کے اندر مچھلی کے ہمیں نہ پکارتے، ہم سے دعا نہ کرتے، تو ہم نے یہ فیصلہ تقدیر لکھ دی تھی کہ قیامت کی دیواروں تک جب مردے اٹھائے جائیں گے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں. انہوں نے وہاں بیٹھ کے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نکال دیا وہاں سے دعا کی برکت سے. لکھی ہوئی تقدیر کو ختم کر کے نکال دیا. قرآن میں بات موجود ہے. میرے استاد محترم حافظ عبداللہ بھائی یہاں تشریف فرمائے، آپ ان سے بعد میں اس واقعے کی تصدیق کر سکتے ہیں. پھر ادھر کیا ہوا کہ جو قوم تھی انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے واقعات سنے ہوئے تھے نبی اور رسولوں کے کہ جب نبی رسول امت کے اندر سے نکل جاتا ہے تو پھر عذاب آتا ہے، پھر تباہی ہوتی ہے. انہوں نے جب حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھا نا کہ معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے، جیسے بھی کوئی آندھی طوفان آنا اس سے پہلے ہی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، موسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. انہیں عذاب کے آثار جب دکھائی دیے کہ عذاب آنے والا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بیوی بچے بوڑھے جوان سب اکٹھے ہوئے، مال مویشی ڈنگروں کو بھی میدانوں میں لے کے نکل گئے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کی کہ یا اللہ ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں گے، ہم تیرے نبی کو بھی مان لیں گے، تو یہ عذاب آیا ہوا ڈال دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی قوم کے اوپر آیا ہوا عذاب نہیں ڈالا سوائے قوم یونس کے. یہ یونس علیہ السلام کی قوم تھی کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن ان کی دعا کی برکت کی وجہ سے یہ ہے کہ دعا کا قبول ہو جانا. انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب ڈال دیا. اور یہ ہے وہ آیت یہ جو میں پڑھی ہے نا کہ وہ چاہیے کہ مجھ سے دعا کریں اور مجھ پہ ایمان لائیں، میری بات مانیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے. جب انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کا وعدہ کیا، اللہ پہ ایمان لائے، تو اللہ نے انہیں ہدایت بھی دے دی، وہ ہدایت یافتہ ہو گئے. جتنے بھی نبی رسول گزرے ہیں کوئی ایسے نبی رسول نہیں ہے کہ جن کی پوری قوم پوری امت جو ہے نا ایمان لائی ہے سوائے قوم یونس کے. یہ ایسی قوم ہے کہ پوری کی پوری جب مشت ایمان لے آئی تھی اور جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، ایمان لے آئے تو ان کے نبی بھی بعد میں واپس آ گئے. اس میں سمجھنے والی بات یہ بھی ہے کہ جب ہم دعائیں کر رہے ہیں تو ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. دعا قبول ہونے کے نا اسٹیپ ہوتے ہیں، کیٹاگریز ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں نا وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کا بھی وقت نہیں ہوتا، ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی ابھی چیز. مثال کے طور پہ ہم سے کوئی بچہ ضد لگا دے، چلو میں ویپن کی مثال تو نہیں دیتا، کوئی چھوٹا بچہ ہے 11 سال کا، وہ بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں بائک لے کے دو. اب ہمیں پتہ ہے اس کو ہم اگر لے دیتے ہیں تو اس کے لیے نقصان ہے، ہم اس کو انتظار کروائیں گے کہ وہ 18 سال کا ہو جائے، لائسنس ہولڈر ہو جائے، اس کے بعد اسے بائک لے کے دینی ہے، اس کی قبول ہو گئی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ہمارے لیے پتہ ہوتا ہے کون سا وقت مناسب ہے، یا اس کا متبادل اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، یا اس کو اس کے وقت تک انتظار کرنے کی جو ہے وہ مہلت دے دیتے ہیں کہ انتظار کرو، یا کوئی ایسی مصیبت آفت ہمارے اوپر آنی ہوتی ہے کہ دعا کی برکت سے اس کو ٹال دیتے ہیں، دعا وہ قبول ہو جاتی ہے اس کی برکت سے.
یا پھر اس کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیتے ہیں. کل قیامت کے دن جب آدمی ایک ایک نیکی کے لیے بھاگا پھر رہا ہوگا نا کہ ایک نیکی کہیں سے مل جائے، تو اس کو نیکی جو ہے نا یہ آخرت کی کرنسی کا نام ہے. جیسے دنیا میں کرنسی چلتی ہے نا ہماری، یہ آخرت کی کرنسی ہے جس کے بل ہوتے ہوئے ہمارا فیصلہ ہونا ہے. تو اس کو نیکیوں کے پہاڑ دکھائے جائیں گے جو اس کے نام مال میں موجود ہوں گے، تو بڑا حیران ہوگا یا اللہ یہ اتنی بڑی نیکی ہے تو میں نے کی نہیں، یہ کون سی نیکیاں میرے کھاتے میں ڈال دی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے یہ وہ دعائیں ہیں جو تو نے پوری دل جمی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، آجزی اور انکساری کے ساتھ تو مجھ سے مانگا کرتا تھا اور مجھ سے یہ گمان کرتا تھا کہ میں تیری یہ پوری کروں گا. اور دنیا میں تیری وہ دعائیں پوری نہیں ہوئی، ان کو ہم نے اپنے پاس ذخیرہ کر لیا تھا. تو وہ اتنا خوش ہوگا کہ وہ کہے گا یا اللہ کاش میری دعائیں قبول ہو گئی تھیں. تو وہ بھی میری قبول نہ ہوگی تاکہ آخرت میں جو ہے مجھے اس کا زیادہ اجر مل جاتا جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو اس میں دعا یہ ہے کہ ہمیں کثرت سے جو ہے نا اپنے استغفار کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. مظلوم مسلمانوں کے لیے، مرحوم مسلمانوں کے لیے اور بیمار مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہوگا، یہ بھی قبولیت کی ایک شرط ہے دعا. جب بندہ کسی کی غیر موجودگی میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے نا تو ایک تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، دوسرے اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے تو وہ تو پہلے ہی سے عطا فرما. تو دعاؤں کا ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کاموں میں ہماری مدد عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.